700 سال گزر چکے ہیں نا، وہ جو اپنے اقتدار کے زوم میں کہتے تھے ان کا نام بھی باقی نہیں رہے گا، آج ان کے نام بھی مٹ چکے ہیں، ان کی نسلیں بھی مٹ چکی ہیں، ان کی عزتیں بھی مٹ چکی ہیں، ان کے اقتدار بھی مٹ چکے ہیں، ان کی شہرتیں بھی مٹ چکی ہیں، میرے نبی کا نام بھی باقی ہے، میرے نبی کی اولاد بھی باقی ہے، میرے نبی کی عزت بھی باقی ہے، میرے نبی کی امت بھی باقی ہے۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور دنیا میں اربوں لوگ میرے نبی کے نام پہ مٹنے کو تیار ہیں۔ آج یہ جو یہاں مجمع ہے یہ یہی کہہ رہا ہے نا، چشم افلاک یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج میرے نبی علیہ السلام کی ہر جگہ پر عزت بھی باقی ہے، میرے نبی علیہ السلام کا نام بھی باقی ہے، میرے نبی علیہ السلام کے نام لیوا بھی باقی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، دنیا یہ یاد رکھے، اس وقت جب چند صحابہ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور وہ لوگ اقتدار اور طاقت میں بیٹھ کے ایسی بکواس کرتے تھے، اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، وہ لوگ خود ابتر ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج بھی دنیا یاد رکھے، جس نے میرے نبی کا نام مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کی عزتوں کے جھنڈے تاسب قیامت لہرائیں گے، اور قیامت کے میدان میں بھی اگر سکہ چلے گا تو بس میرے مصطفیٰ کا چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو جو شان کثرت عطا فرمائی نا، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے انا اعطیناک الکوثر کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو عالم کثرت کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو عالم کثرت کا بادشاہ بنایا ہے، یعنی اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو ہر خزانے کا مالک بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا منہ حضور علیہ السلام کے آگے کھول دیے ہیں، تمام خزانوں کا مالک بھی حضور کو بنا دیا، تمام کثرتوں کا مالک بھی حضور کو بنا دیا، اور تمام عزتوں کا مالک اور آقا بھی اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو بنا دیا ہے۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو عالم کثرت کا سلطان بنایا ہے۔ اس کو سمجھاتے ہوئے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور کو عالم کثرت کا بادشاہ بنایا ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اگر اس کو آسان لفظوں میں کروں نا تو اس کا یہ ہوگا، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ عرش اللہ کا ہے نا وہ مسند میرے مصطفیٰ کی ہے، کرسی اللہ کی ہے نا تو عزت میرے مصطفیٰ کی ہے، قلم اللہ کا ہے تو تحریر میرے مصطفیٰ کی ہے، آسمان اللہ کے ہیں تو اس پہ چرچے میرے مصطفیٰ کے ہیں، فرشتے اللہ کے ہیں تو وہ خادم میرے مصطفیٰ کے ہیں، کوثر اللہ کی ہے تو وہ وراثت میرے مصطفیٰ کی ہے، جنت اللہ کی ہے تو وہ ملکیت میرے مصطفیٰ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے تو ساری کی ساری امت میرے مصطفیٰ کی ہے، نبی اللہ کے ہے نا تو وہ مقتدی میرے مصطفیٰ کے ہیں، بخشش اللہ کی ہے تو رحمت میرے مصطفیٰ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کی ہے، کرم اللہ کا ہے تو رحمت میرے مصطفیٰ کی ہے، نعمت اللہ کی ہے تو تقسیم میرے مصطفیٰ کی ہے، سلطنت اللہ کی ہے تو بادشاہت میرے مصطفیٰ کی ہے، اور بیان اللہ کا ہے تو زبان میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یہ کثرتیں ہیں میرے مصطفیٰ کی عزتوں میں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِلَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِلَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے ہیں۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا ایمان ہے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی چابیاں ہیں؟ یہ بخاری کی حدیث بھی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کچھ 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 ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے،
کھل کہلاتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہے، کون بچائے بچاتے، ایسے جلیل خلیل سے پوچھو، ایسے جلیل خلیل سے پوچھو، ایسے جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے، جلتی جان بجھاتے یہ ہے، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہے، ماتم گھر میں ایک نظر سے شادی شادی رچاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے پاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے تو آ کہہ کر بلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا حوض کوثر آب کوثر، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، پیتے ہم ہیں پلاتے، مرکد کہتے ہیں قبر کو، مرکد میں اپنے بندوں کو تھپک کر، مرکد میں بندوں کو تھپک کر، مرکد میں اپنے بندوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، میٹھی نیند سلاتے، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی پر جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہے، سلم سلم کی ٹھار سے پل سے پار لگاتے یہ ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو
دو رضا سے خوش ہو، خوش رے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے مجدہ رضا کا سناتے یہاں اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو حسن میں کثرت دی، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو اختیار میں کثرت دی، یہ نہیں فرمایا فقط کہ ہم نے آپ کو علم میں کثرت دی، یہ نہیں فرمایا فقط کہ ہم نے آپ کو اولاد میں کثرت دی، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو امت میں کثرت دی، کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب علیہ السلام ہر صفت میں ہم نے آپ کو بے نظیر و بے مثال بنایا ہے۔ کہا میں نے اپنے حبیب کو اتنی کثرتیں دی ہے، کوئی جس طرف سے بھی آ کے دیکھے گا، جس انداز میں بھی آ کے دیکھے گا، جس صفت کو بھی آ کے دیکھے گا، اس کو اس سمندر کا کوئی کنارہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ عقل جلہ بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل جلہ بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامی تنگ حیران ہے، عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، یہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، یہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، آپ کا عشق ہے عشق رب العلا، آپ کا عشق ہے عشق رب العلا، آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے، خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے، جو بھی آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے، جو بھی آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، تجھ کو بھی رات پاک پہ بلا لیں گے آپ، ہے سکندر ذرا صبر سے کام لے، کیونکہ آپ کے در کا گدا ہو وہ مایوس ہو، آپ کے گھر کا گدا اور مایوس ہو، آپ کے در کا گدا ہو وہ مایوس ہو، آپ کے در کا گدا اور مایوس ہو، میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں، آپ کے گھر کا گدا اور مایوس ہو، میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال بنایا ہے، میرے آقا کو اللہ نے ہر صفت میں کثرتیں عطا کی ہیں، میرے آقا کو اللہ نے حسن میں بھی کثرت دی ہے، میرے آقا اتنے سونے ہیں، میرے آقا اتنے سونے ہیں، یار یہ جھومنے کی بات ہے، میرے آقا اتنے سونے ہیں، کسی کا محبوب سونا ہو تو وہ خوش نہیں ہوتا، ہمارے سے زیادہ خوش قسمت کوئی ہے کہ آج یوسف بھی جل کی غلامی میں ہے،
آقا پہ مان ایسا اور ناز ایسا ہونا چاہیے. آج یوسف کی غلامی میں ہے تم نے دیکھے زلیخا ہمارے نبی تم نے دیکھے زلیخا تم نے کسی کا محبوب سونا ہو تو وہ ناز کرتا ہے نا. میرا محبوب دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت بریلی سے کہہ رہے ہیں آج یوسف کی غلامی میں ہے تم نے دیکھے زلیخا. ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے ہمارے نبی تم نے دیکھے زلیخا ہمارے نبی کے طلبوں کا دھول ہے آب حیات. کس کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ جن کے کس کس کا ساتھ میرے آقا کی شان کو بیان کر رہے ہیں. جن کے طلبوں کا دھول ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارے نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارے صرف ایک شعر اور پڑھنا ہے اس کا ہے وہ جان مسیحا ہمارے نبی. جب اتنا سونا آقا ہمارا ہے تو در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے. بھیک ہی چاہیے نا تو بھیک لے لے مدینہ پاک چلے جائیے. کوئی دیتا ہے تو ذرا سامنے لائیے. کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے. ارے کون دیتا ہے دل کو منہ چاہیے دینے والے سچے. ہمارے نبی دینے والے ہمارے نبی. میرے آقا اتنے سونے ہیں. میرے آقا اتنے سونے ہیں جہاں جاتا ہے چھا جاتے ہیں میرے آقا علیہ السلام. ترمذی میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں پہلی بار حضور کے پاس آیا نا اللہ نے حضور کو حسن میں بھی کثرت دی ہے. وہ کہتے ہیں جب میں پہلی بار حضور علیہ السلام کے پاس آیا وہ کہتے ہیں میں پہلی بار جب آیا تو کلمہ پڑھنے کی نیت سے ڈائریکٹلی کلمہ پڑھنے کی نیت سے نہیں میں بلکہ حضور علیہ السلام سے ڈیبیٹ کی خاطر آیا تھا کہ میں یہ سوال کروں گا یہ سوال کروں گا یہ سوال کروں گا. ان کے علم کا بڑا چرچا تھا. ڈیبیٹر تھے مناظر تھے. کہا کہ جب میں حضور کے پاس پہنچا نا بڑی باتیں ذہن میں لے کے آیا تھا. یہ سوال کروں گا ایسے بات کروں گا ایسے بات کروں گا یہ بات کروں گا. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جیسے ہی میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا میری نظر گئی حضور کے چہرے پہ. میری جب حضور کے چہرے پہ نظر گئی نا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور کا چہرہ اتنا سونا حضور کا چہرہ اتنا سونا حضور کا چہرہ نور کا ایسا منبع اور مرکز تھا کہ حضور کا چہرہ دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. میرے آقا اتنے سونے ہیں میرے آقا اتنے سونے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کبھی دن کو اپنے محل مبارک سے باہر آتے نا تو حضور علیہ السلام کا چہرہ سورج سے زیادہ منور ہوتا. ترمذی میں موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات ایسا تھا کہ چاند کی 14ویں تھی 14ویں کا چاند تھا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا. ترمذی میں موجود ہے. جابر کہتے ہیں کہ آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور زمین پہ آمینہ کا لال چمک رہا تھا. جابر کہتے ہیں میں ایک نظر چاند کو دیکھتا اور ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھتا پھر ایک نظر چاند کو دیکھتا اور ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھتا. جابر کہتا ہے مجھے
कसम है चांद का जमाल मेरे आका के चेहरे के आगे कुछ भी नहीं था। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। सूरज को भी अपनी धूप पे नाज था, अपनी रोशनी पे नाज था, चांद को अपनी चांदनी पे नाज था। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम इतने सोने हैं, आला हजरत कहते हैं जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम इतने सोने हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम इतने सोने हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को देखने के बाद बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमें कोई दलील दिखाएं। हुजूर का चेहरा देख के लोग कहते हैं वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर मामले में कसरत अता फरमाई है। सिर्फ दो बातें करके अपनी बात को समेट लूंगा। अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम के इख्तियार में भी कसरत अता की है। अल्लाह करीम ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को मुख्तार कुल बनाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इख्तियार में भी कसरत अता फरमाई। बुखारी की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ज़मीन के तमाम खजानों की चाबियां अता कर दी हैं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इन चाबियों में हुजूर ने किसी खास मामले में नहीं कहा कि इस चीज की चाबी दी है, रिस्क की चाबी दी है या फलां चीज की चाबी दी है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां दे दी हैं। इस हदीस से बुखारी की तशरीह करते हुए आला हजरत कहते हैं कि इसमें नेमत की चाबी भी है, इसमें औलाद की चाबी भी है। अकीदा बड़े गौर से सुनना है। इसमें औलाद की चाबी भी है, इसमें रिस्क की चाबी भी है, इसमें रहमत की चाबी भी है, इसमें जन्नत की चाबी भी है। हर चाबी अल्लाह ने खजाने की मुस्तफा को दे दी है। अब बड़े गौर से सुनना, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अकीदा क्या होता है कि ये शिफा देगा। बताओ शिफा कौन देगा? उसका जो इलाज है वो जरिया बनेगा, वो एक जरिया है, वो एक वसीला है, वो एक जरिया बनेगा, लेकिन असल में शिफा देने वाला